إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا رب ذوالجلال والاکرام ہے، دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے، رازق و رزاق ہے، غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے. ہم سب اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک الملک ہے. ہماری عبادت اسی کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا اسی کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کے بے انتہا انعامات و احسانات ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید پرست بنا کر پیدا کیا اور توحید پرستوں میں شمار کیا. اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اللہ کے شکر کے بعد نبی علیہ السلام پر درود نازل ہو، تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 28 جولائی 2023 بروز جمعہ تروپتی شہر کے اہل حدیث مسجد میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی آج آپ کے سامنے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا. اس کے بعد یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوتی کام کے لیے یاد کیا. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن مجید سورہ طلاق کی 2 آیت کا آخری ٹکڑا اور 3ویں آیت مکمل، اسے سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کہتے ہیں. ان آیات کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا دنیا کے کسی مصیبتوں میں اسے نہیں پھنسائے گا. ہر مشکلوں سے اللہ اسے آر پار کر کے نکال لے گا. کسی بھی سازشوں میں اللہ اسے نہیں پھنسائے گا. کسی بھی مکاروں کی مکاری میں اللہ اسے نہیں پھنسائے گا. ہر جگہ سے اللہ اسے نکال لے گا، جیسے مسکے سے بال نکالا جاتا ہے.
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا کرے گا جس جگہ سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے باتوں کو ضرور پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے وعدے کو ضرور مکمل کرے گا۔ انسان ہے جو وعدے کر کے مکر جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کبھی اپنے باتوں سے نہیں مکرتا۔ جو وعدے کرتا ہے اپنے بندوں سے، ان باتوں کو اللہ ضرور مکمل کرے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ آیت کا آخری ٹکڑا۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے، اس جملے میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ مالک الملک ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، انسانوں جناتوں، لو اولکم والآخرکم من انسکم وجنکم، تم میں کہ اول سے لے کر آخر تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مانگنا شروع کرو۔ کون انسان اپنی زبان میں کتنی مانگنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ وہ، یا اللہ مجھے دنیا بھر کے سونا دے، اس دنیا جیسے ہیرے موتیاں دے، اس دنیا جیسے 100 دنیا بھر کے مجھے خزانہ دے، کتنا وہ مانگ سکتا ہے؟ ہر انسان مانگنا شروع کرے، ہر جنات مانگنا شروع کرے، دنیا کے تمام انسان، تمام جنات، اگر ہر ایک کی آرزو پوری کرتے ہوئے میں اپنے خزانے لٹا دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ناکے پر جو پانی لگتا ہے، اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہمارا اللہ تعالیٰ، اللہ کے خزانے میں کس بات کی کمی ہے؟ اللہ چاہے تو راتوں رات کروڑ پتی ہم کو بنا دے، لیکن نہیں بناتا۔ اس لیے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ کو معلوم میرے بندے کو کب کتنی دولت دینا، کب کتنی نعمتیں دینا، کب کیا اسے دینا، تاکہ وہ میرا شکر گزار بندہ بنا رہے، میرا اطاعت و فرما بردار بندہ بنا رہے۔ اگر اللہ چاہے تو ڈھیروں دولت لوٹا دے، وہ میرا نافرمان بن جائے گا، میری عبادت سے منہ موڑنے لگے گا، دنیا کی عیاشی میں پڑ جائے گا، وہ باغی بن جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس دولت کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو، میں وقتاً فوقتاً اس کے حساب سے، اس کے بھلائی کے لیے جتنا اسے کب کب کتنا دینا ہے، میں اتنا ہی اسے دیتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ طلاق کی۔ آئیے میرے بھائیوں، اس آیت کے تحت میں آج آپ کے سامنے حالات حاضرہ، ہمارے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے تحت میں بیان کروں۔ سب سے پہلی بات ہے، ہم لوگ دنیا طلبی بن چکے ہیں، مال کی حرص ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ جمعہ کے دن جیسی ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جمعہ کی فجر میں بھی اتنی آباد نہیں ہوتی، ہفتے کی فجر میں بھی اتنی آبادی نہیں آتی، صرف جمعہ کو آباد ہم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جیسے جمعہ ہماری مسجدیں بھرتی ہیں، صحابہ کی فجر کی نماز ایسی مسجدوں سے بھرتی تھی۔ کوئی نماز مسجدوں سے ویران نہیں رہتے تھے صحابہ، ان کے بھی کھیت تھے، ان کے بھی تجارتیں تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، ان کے بھی دنیا تھی، لیکن نمازوں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ ہم لوگ مارکیٹ میں آگے، نمازوں میں، مسجدوں میں پیچھے، ہم لوگ دنیا کمانے میں آگے، نیکیاں کمانے میں پیچھے، ہم لوگوں کے دلوں میں مال کی حرص، دنیا کی ہی طلب زیادہ، آخرت کی طلب کم۔ کیوں ہم آخرت طلب نہیں بنتے، ہم دنیا طلب کیوں بن چکے ہیں؟ جبکہ اللہ نے کیا کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے میرے بندو، یہ دنیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے کافروں کو میں نے بنایا، یہ کافروں کی جنت ہے، تمہارا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں عیش پرستی کی زندگی مت گزارو، قید خانے میں عیاشی کی زندگی مت گزارو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ دنیا طلبی ہمارے دلوں میں ایک حرص، کیسا پیسہ کمانا، کیسا مال کمانا، کیسے اپنے بزنس کو امپرومنٹ کرنا، کیسے نیو ٹیکنالوجی استعمال کرنا، کیسے میں اپنے گراؤنڈ فلور کو فرسٹ فلور بنانا، میرے 2 ویلر کو 4 ویلر بنانا، صرف مال کی طلبی۔ سورہ شورى میں اللہ کہتا ہے، من حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو ہم سے آخرت مانگے گا، ہم دنیا میں کم، آخرت میں زیادہ اسے دیں گے، لیکن جو ہم سے دنیا مانگے گا، اتنی دنیا اسے دے دیں گے
وما लहु फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में जर्रा बराबर भी उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेंगे। हमको अपनी दुआओं में अल्लाह से आखिरत तलब करना चाहिए, दुनिया की दौलत तलब नहीं करना चाहिए। जब हम अपने माँ के पेट में 120 दिन मुकम्मल करते हैं, 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त, 120 दिन मुकम्मल करते हैं, अल्लाह का फरिश्ता तकदीर लिखता है, रूह फूंक कर, जान डालकर 4 महीने अपने माँ के पेट में हम जब मुकम्मल करते हैं, हमारे गोश्त के टुकड़े में जान भर के फरिश्ता तकदीर लिखता है, ये दुनिया में जाकर कितना कमाएगा, कितना खाएगा, क्या करेगा, कितना माल जमाएगा, सब अल्लाह तकदीर लिख दिया। मुकद्दर की रोजी रोटी हरकत में बरकत देकर अल्लाह पैदा कर देगा, लेकिन माल तलबी के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत करो, दुनिया तलबी के चक्कर में अपनी आखिरत को जाया मत करो। तुम मोमिन हो, सबसे पहले यह सोच कर दुनिया में जिंदगी गुजारो। तुम मोमिन हो, तुम किसी के ताबेदार हो, अल्लाह के हुक्मों के ताबेदार हो, यह सोच कर जिंदगी गुजारो। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, वो अल्लाह हमारी मुक़द्दर के मुताबिक वही देगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की अपनी आदत बना लो। ये मत सोचो कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, ये हिरिस मत करो, हमेशा आखिरत की हिरिस रखो। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे आखिरत तलब करते हैं, दुनिया ऑटोमेटिक उनके खदमों में अल्लाह ला कर डालता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह कुरान मजीद सूरह फजर की 20वीं आयत में कहता है, वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, ये लोग माल जमा करने की मोहब्बत में पड़े हुए हैं, माल जमा करने का चक्कर नशा चढ़ा है इनको। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, बस माल जमा करना इनका नशा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा की 2nd और 3rd नंबर आयत में अल्लाह कहता है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, जो लोग माल जमा करने में पड़े हैं, क्या वो ये समझते हैं कि ये माल उनके पास हमेशा रहेगा? ये दुनिया, ये कार, ये बंगला, ये दुनिया की ऐश व इशरत, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, क्या हमेशा उनके पास रहेंगे? नहीं, बहुत जल्द उनके पास से निकल जाएंगे, बहुत जल्द किसी और का हो जाएगा। माल के पीछे ना पड़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में दुआएं मांगने में, नबी की जवामिउल कलिम दुआओं में एक दुआ, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरहु फी ज़ुमरतिल मसाकीना यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में मिस्कीन बना के रख, मिस्कीन बना के मौत दे, क़यामत में उठाए तो मिस्कीनों में मुझे उठा। किसकी दुआ? हमारे नबी की दुआ, हमारे नबी की दुआ। गरीब बना के रख अल्लाह, गरीब बना के मौत दे अल्लाह, गरीब बना के उठा अल्लाह। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी ऐसी दुआएं क्यों कर रहे हैं आप? नबी कहते हैं, मुझे दौलत नहीं चाहिए। जब मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, पेट पर पत्थर बांध कर एक एक दिन 2-2 दिन तक भूखा, मेरे पैरों में सूजन आ जाती थी, मैं रुकू में जाने की जगह गश खाकर गिर जाता था। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, ये कहा, मेरे नबी अगर आप हाँ कहे, वादियत तय को सोना खजाना भरकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। इतना भूखे प्यासे होकर इतने लंबे लंबे क़ियाम तहज्जुद की नमाजें पढ़ के आप मेरा जिक्र करते हो, मेरा शुक्र करते हो, आप हाँ कहिए, ये खजाना वादियत तय, जो मक्के के किनारे एक वादी है पहाड़ों की, वो खजाने से भरकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, जिस दिन मिलेगा मैं खाकर तेरा शुक्र अदा करूंगा, जिस दिन रोजी नहीं मिलेगी उस दिन रोजे की नियत कर लूंगा, तुझसे गिड़गिड़ा कर रोजी मांगूंगा, ये गरीबी जिंदगी मेरे लिए बेहतर है। सहाबा से नबी कहते हैं, मेरे सहाबा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मिस्कीनों को जब उठाएगा, एक दिन पहले जन्नत में दाखिल करेगा, मेरी उम्मत के मालदार एक दिन बाद जन्नत में जाएंगे। वो एक दिन कितना होगा? नबी ने कहा 40 साल के बराबर का वो एक दिन होगा। मेरी उम्मत के मालदार 40 दिन मैदान महशर में खड़ेंगे, उसके बाद वो जाएंगे जन्नत में। अल्लाह के नबी 40 साल करेंगे क्या? नबी ने कहा, एक एक रुपये का हिसाब देने में उनको 40 साल लग जाएंगे। क्यों चाहिए हमको दौलत? क्या चाहिए इस दौलत का? क्या करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, समंदर में उंगली डुबो कर निकालने वाले उस आदमी की मिसाल, जिसे एक कतरा पानी लगा, ये पूरी दुनिया है एक कतरा, और सारा समंदर आखिरत की उम्र है, आखिरत की लाइफ है। हम सारा समंदर को छोड़े बैठे हैं, उस एक खतरे के पीछे पड़े हैं हम लोग। अल्लाह के लिए आखिरत तलबी बनो, आखिरत तलबी बनो।
اس کے بعد ہمارے اس موجودہ حالات میں جو سدھار ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، جو ذمہ داریاں ہم کو نبھانا ہے، میرے بھائیوں، اللہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر دینی بیداری پیدا کریں، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو۔ آج ہمارے نوجوان یورپ کلچر کے پیچھے، فارن کلچر کے پیچھے، امریکن کلچر کے پیچھے اور دنیا کے نئے یہود و نصرانیوں کے کلچر کے پیچھے پڑے ہیں، اپنے آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دو چیزیں تمہیں جہنم لے جائیں گی، دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی۔ جو دو چیزیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی، التقوی اللہ و حسن الخلق، تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے اور تمہارا اللہ سے ڈرنے والا کردار ہوگا جو تمہیں جنت میں پہنچائے گا سب سے زیادہ۔ اور جو دو چیزیں تمہیں جہنم میں لے ڈوبیں گی وہ تمہاری زبان اور شرمگاہ کے فتنے ہوں گے جو تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں لے ڈوبیں گی۔ نوجوان سمجھتے ہیں زنا سے مراد شرمگاہ کا، شرمگاہ سے ملنا زنا ہے۔ نبی نے کہا العینین یزنیان والاذنین یزنیان والرجلین یزنیان والیدان یزنیان، دو ہاتھ زنا کرتے ہیں، دو پیر زنا کرتے ہیں، دو کان زنا کرتے ہیں، دو آنکھیں زنا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا زنا، کسی کے غیر محرموں کو چھونا، فیس بک انسٹاگرام میں کسی کے ساتھ لو افیئر کرتے ہوئے چیٹنگ کرنا، کسی کے ساتھ غلط میسیجیں فارورڈ کرنا، پیروں کا زنا، زنا کو چل کر جانا، آنکھوں کا زنا، گندی گندی ویب سائٹیں اوپن کرنا، کانوں کا زنا، گھنٹے گھنٹے عشق بازی میں باتیں کرنا اپنی گرل فرینڈ، اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ۔ اللہ سے ڈرو، کوئی دنیا کا مائی کا لال تمہیں دیکھے نہ دیکھے، تمہارے گھر والے تمہارے اوپر نگاہ رکھے نہ رکھے، میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو اور آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینے کا خوف سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچو۔ مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اسلام قبول کر کے مدینہ سے مکہ جاتے ہیں قیدیوں کو چھڑانے۔ ان کی ایک پرانی معشوقہ ان کو مل جاتی ہے جس کا نام اناق ہے۔ وہ کہتی ہے میرے محبوب آ جاؤ، کتنے دن ہوا زنا کر کے، چلو ہم اپنا خواہش پوری کرتے ہیں۔ مرثد رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی، تیرا زنا کر کر تجھے ٹچ کرنا تو دور کی بات، میرا ہاتھ تجھے ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گا، میں ہاتھ بھی تجھے نہیں لگاؤں گا، کیونکہ یہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ میں نے کیا ہے۔ نبی، اے میرے نبی، اسلام لانے کے بعد میں آج کے بعد کبھی زنا نہیں کروں گا، کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی سود نہیں کھاؤں گا، کبھی شرک نہیں کروں گا۔ میں نے یہ ہاتھ نبی کو چھوا ہے، قسم میرے اللہ کی اب یہ ہاتھ زنا کو نہیں چھو سکتے۔ پیچھے ہٹ گئے مرثد ابن ابی مرثد، آ کر نبی سے کہتے ہیں میں نے ایسا کیا لیکن وہ مجھے پسند ہے، آپ کہیں تو میں اسے بلا کر نکاح کر لوں۔ نبی نے کہا کہ ایک زانیہ عورت مومن پر اللہ حرام کر دیا اور ایک زانی مرد مومنہ عورت پر اللہ نے حرام کر دیا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نور کی آیتیں ہیں، سورہ نور کی آیتیں ہیں۔ ایک زانیہ عورت سے ایک زانی مرد یا کافر مرد ہی شادی کر سکتا ہے، ایک زانی مرد سے ایک زانیہ عورت، ایک کافرہ عورت ہی نکاح کر سکتی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ یہ رشتہ حرام کر دیا، دل دماغ سے نکال کر پھینک دیا وہ رشتہ۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے لیے میری نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، زنا کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ یہ مت سوچنا میں رات کے اندھیرے میں میری گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، گندے گندی چیزیں بھیج رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین تمہارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اپنے تقوی کو بلند کرو، نوجوانوں اپنے فتنے سے بچو۔ اللہ کے نبی ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن میں جانتا ہوں میری امت کے ان لوگوں کو جو تہامہ جیسے بڑے بڑے پہاڑوں کی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ قد جعل اللہ لہ ہباء منصورا، اللہ اس کی نیکیاں ترازو میں رکھ کر تولے جانے سے پہلے فضا میں اڑا کر بکھیر کے برباد کر کے رکھ دے گا۔ اے نبی یہ کون ہوں گے؟ نبی کہتے ہیں دن میں نیکیاں کرنے والے، رات میں حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینے والے، رات میں گندے گندے کاماں کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، سود کھانے والے، ہر قسم کی حرام کاری کرنے والے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں،
آج تم نیکیاں تو دن کے اجالے میں کماتے ہو، لیکن رات کے اندھیرے میں جو گندے کام تم سے ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں تمہاری نیکیاں تولے جانے سے پہلے اللہ فضا میں برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ ڈر پیدا کرو، رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی اللہ سے ڈرو جیسے دن کے اجالے میں اللہ سے ہم ڈرتے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے نوجوانوں کا نہ لباس بہتر ہے، نہ ان کی کٹنگیں بہتر ہے، نہ ان کا کردار بہتر ہے۔ آج کی کٹنگیں کسی فلم اسٹار کو دیکھ کر بناتے ہیں، آج کے ہیئر اسٹائل کسی کرکٹر کو دیکھ کر ہم بناتے ہیں، آج کے کپڑے کسی فلم اسٹار کو دیکھ کر ہم پہنتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ہمارے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لقرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں بہترین زمانہ میرا، میرے بعد کا زمانہ، بہترین زمانہ نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کے کپڑے کیسے تھے، صحابہ کے کپڑے کیسے تھے، تابعین کے کپڑے کیسے تھے، ان کا ہیئر اسٹائل کیسا تھا، ان کو نمونہ بناؤ۔ آج کے فلم اسٹاروں کو میرے نوجوانوں نمونہ مت بناؤ۔ نبی کے زمانے میں ایک صحابی ہیں جن کا نام خریم الاسدی ہے، ابو داؤد کی حدیث۔ خریم الاسدی ہے، لمبے بال رکھنے والے، کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے۔ نبی نے کہا کتنے بہترین ہیں خریم الاسدی، اگر ان کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہو وہ سب سے بہترین آدمی بن جائیں گے۔ ایک بال تھوڑے کم رکھیں، کپڑا اپنے ٹخنے سے اوپر پہنے، کتنے اچھے ہیں خریم الاسدی۔ نبی نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا، انڈائریکٹ کسی اور کے ذریعے اللہ کے نبی نے نصیحت ان کو پہنچائی۔ جب وہ ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ نبی تمہاری تعریف کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں تمہارے اندر کمی پیشی والی ہیں۔ انہوں نے اپنے بال کو گردا کٹنگ کر لیا اور اپنے کپڑے ٹخنے سے اوپر پہننا شروع کرے، زندگی میں لمبے بال نہیں رکھے، زندگی میں اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائے۔ اسے کہتے ہیں اسلام پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام کو سنتے ہی اس میں آ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی 208 آیت میں اللہ کہتا ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن، شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ ہم یہ ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے اپنے اندر دینی بیداری پیدا کریں۔ بیان ہزار سنتے ہیں، بیان بے شمار، جمعہ ہم حاضر ہوتے ہیں، درس تو ہم بے شمار سنتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جہنم کے دروازے پر آئے میرے نوجوان بھائیوں میری بہنوں، جب تمہیں لایا جائے گا جہنم کے دروازے کے کنارے، جہنم کے ڈھکیلنے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، بتاؤ کیا کوئی ڈرانے والا تمہیں دنیا میں نہیں آیا تھا؟ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہارے دل میں اللہ کا خوف جگانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اللہ کا فرشتہ یہ پوچھے گا، اللہ کے حکم سے پوچھے گا، کیا جواب دو گے میرے نوجوان بھائیوں؟ کیا جواب دو گی میری بہنوں؟ بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، کاش ہم مانے ہوتے آج ان جہنمی والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس دن افسوس کرنے سے بہتر ہے بیان ہزار تم سنتے ہو، لیکن باکمال بیان وہ ہے، باکمال سننا وہ ہے جو بیان سننے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرو، جو خرابیاں تمہارے اندر ہے اسے چھوڑ دو، جو اچھائی ہے اسے اپناؤ، تاکہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے تم بن جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ سورہ اعراف کی اللہ تعالیٰ 40ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں، سورہ اعراف کی 33ویں آیت 36ویں آیت میں، سورہ اعراف کی 36ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ فمن اتقى واصلح، جو تم میں سے اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اور اپنے اندر کی غلطیوں کی اصلاح کرے گا، اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کرے گا، اللہ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں خوف ہوگا، امن، سکون، عزت، برکت، نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ امن دنیا اور آخرت میں ملنے کے لیے تم اللہ کا ڈر اختیار کرو اور اپنے غلطیوں کو سدھار پیدا کرو، جو تمہارے اندر غلطیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز میں، تہجد کی نماز کی نبی کی دعاؤں میں کی ایک دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، الہی میرا حساب تو قیامت کے دن آسان سے لے۔ یہ بول کر نبی روتے تھے، بہت روتے تھے تہجد کی نماز میں۔ اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی،
اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ اے نبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ اللہ سے ایسا کیوں رو رو کر مانگتے ہیں؟ اللہ میرا حساب آسان لے، اللہ میرا حساب آسان لے۔ اللہ اگر آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب آسان لے گا؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ایسا کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ اے عائشہ، تجھے نہیں معلوم آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تجھے نہیں معلوم؟ ایک مرتبہ قرآن مجید سورہ غافر، سورہ مومن کی 16، 17، 18، 19 سے آیت نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں اللہ کہتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بڑی تیزی سے بندوں کا حساب لے گا، بہت جلدی جلدی حساب لے گا۔ اما عائشہ جب یہ آیت سنی تو سوال کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے بندوں کا حساب بہت تیزی سے لے گا، کیسے تیزی سے لے گا؟ جبکہ سورہ زلزال کے آخری آیتوں میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بندوں کے رائی کے دانے کے برابر کی نیکی، رائی کے دانے کے برابر کی بدی کو ہم ظاہر کر دیں گے۔ جب ایک انسان کے رائی کے دانے کے برابر کی ایک ایک سیکنڈ کی ایک کتنے سال، 70 سال، ایک سال کا 12 مہینے، 12 ایک مہینے کا 30 دن، ایک دن کا 24 گھنٹے، ایک گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے ایک رائی کے دانے کی نیکی بدی کو اللہ پوچھتے کھڑے گا۔ ایک انسان کے 70 سال کا حساب لینے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، لیکن اللہ دوسری جگہ کہتا ہے بہت تیزی سے حساب لے گا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے عائشہ، آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تیزی سے حساب کیسے لے گا؟ سن، قیامت کے دن بندوں کے نام اعمال اللہ سب سے پہلے بندوں کے ہاتھ میں اللہ تھما دے گا، لے پڑھ لے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا اللہ بہت خوش ہو جائے گا، اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑے گا۔ اور جس کا نام اعمال لیفٹ ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اللہ تھمائے گا، اللہ کے عرش کے بائیں جانب وہ انسان کھڑے گا۔ ہر انسان پریشان حال رہے گا۔ ایسے میں انہی سورہ غافر کی اگلی آیتوں میں اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا کہ تم کتنے پانی کے آدمی ہو، تم کیا جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ اللہ کو تمہاری کتاب پڑھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، انہیں کیا کریا، انہیں کیسا تھا دنیا میں۔ اللہ کو تمہارے نام اعمال پڑھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف تمہاری نگاہیں دیکھ کر اللہ پہچان لے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ میرا مومن ہے یا منافق ہے، یہ متقی ہے یا مشرک ہے، صرف اللہ نگاہیں دیکھ کر پہچان لے۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنے بندوں کو، کہے گا میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے میرے رحم و کرم سے، میرے فضل و کرم سے سیدھا جنت میں جا، بلائے گا جنت میں بھیجے گا، بلائے گا بھیجے گا، بلائے گا بھیجے گا۔ ایسا بھیجتے بھیجتے اچانک ایک آدمی کو اللہ کنارے کھڑا کرے گا۔ اے عائشہ، جس آدمی کو اللہ کنارے کھڑا کرے گا اس کا نام اعمال اوپن کرے گا، اور جن لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اپنے رحم و کرم سے جنت میں تیزی سے اللہ بھیجتا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، اللہ بندوں کا بڑا تیزی سے حساب لے گا، جلدی جلدی حساب لے گا، اسے کہتے ہیں آسان حساب۔ اور جس بندے کو اللہ کنارے کھڑا کرے گا اس کا نام اعمال اوپن کرے گا، اللہ اس سے سوال کرے گا بتا تو نے ایسا کیوں کیا، بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، فلاں کا مال کیوں کھایا، فلاں کی عزت کیوں لوٹا، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اے عائشہ، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی کسی کے اندر مجال نہیں ہوگی، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی میں نہیں ہوگی۔ میں اللہ سے تہجد میں جو بھیک مانگتا ہوں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارا نام اعمال اوپن ہی نہ کرے، یہ کہہ دے اے میرے بندے، اے میری بندی، میں تجھ سے راضی ہوں، بغیر حساب و کتاب کے میرے رحم و کرم سے سیدھے جنت میں جا، اسے کہتے ہیں آسان حساب۔ میں نہیں چاہتا اللہ میرا حساب بھی قیامت کے دن پوچھے، میرا حساب ہی نہ پوچھے، میرا کتاب ہی نہ پوچھے، اللہ بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں بھیج دے۔ ایسے آسان حساب کے میں بھیک مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی روزانہ ایک بھی گناہ نہ کرتے ہوئے روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے والے معصوم عن الخطا نبی اللہ سے تہجد میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم لوگ روزانہ 100 گناہ ضرور کرتے ہیں، ایک دن میں زبان پر ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ واتوب الیہ نہیں پڑھتے، ہم کیوں جی نہیں مانگتے اللہ سے آسان حساب کی بھیک؟ ہم کیوں اللہ سے آسان حساب کی بھیک نہیں مانگتے؟ کہ اللہ کا خوف نہیں ہے ہم کو؟
آخرت کی فکر نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپسی حقوق و معاملات برابر کرو۔ آج کے موجودہ حالات میں ضرورت ہے ہم کو اس بات کی کہ ہم اپنے حقوق و معاملات کو برابر کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف حسد کینہ کپٹ نہ رکھیں، کسی کے خلاف عداوت اور دشمنی نہ کریں۔ اگر کوئی ہم سے برا کہا ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، معاف کرنے کی صفت رکھیں۔ یرحم من فی الارض یرحمکم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تم اہل زمین پر کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرو گے، وہ عرش پر مستوی رہنے والا اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرے، تم کو معاف کرے گا، کیونکہ اس کی صفت ہے رحیم و رحمان، غفور و غفار، وہ تم کو معاف کرے گا۔ معاف کرنے کی صفت پیدا کر۔ حقوق و معاملات اگر کسی کے ساتھ ہوتے، دنیا کے چکروں میں پڑھ کر مت گھبراؤ۔ آج ایک قانون لگا دیا گورنمنٹ نے کہ یکساں سول کوڈ، یکساں یونیفارم سول کوڈ، جس کے ذریعے مسلمانوں کو بہت ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ اصل میں ان کی سازش ہے۔ یکساں یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی ہمارے اسلام کے اندر طلاق کے، نکاح کے، وراثت کے جتنے مسائل ہیں، ہندوازم کے اندر اور بدھزم کے اندر، برہمنزم کے اندر، عیسائی مذہب کے اندر دنیا کے ایسے قانون ہیں، طلاق کے اور نکاح کے، وراثت کے، دنیا کے ہزاروں قوانین ہیں۔ ناممکن ہے یکساں سول کوڈ کا قانون لاگو کرنا۔ صرف مسلمانوں کو پریشان کر کے اپنی پالیٹکس کے ووٹوں کو جتانا اور اپنے صوبہ جات کو جتانے کی ایک سازش۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ موجودہ حالات میں اللہ کے دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور حکومت کے خلاف کوئی سازشیں، کوئی کام حکومت کے خلاف مت کرو۔ لیکن آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ بولتا، اے میرے بندے، اگر تو دین پر قائم رہیں گا، دین پر مضبوطی سے چلیں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو گے، دنیا میں آخرت میں تم کو فلاح و بہبودی میں دوں گا۔ سورہ آل عمران کی 139ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں آخرت میں کامیاب تم کو بنا کے رکھوں گا، بشرطے ہے پکے مومن ہو کر زندگی گزار۔ مومنوں جیسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اس معاشرے میں کسی کے ساتھ لیوا دیوی کرتے ہیں تو کڑوے طریقے سے کرتے، سخت طریقے سے ان کے لہجے میں بات کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں، پہلے کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو لوگوں سے حقوق و معاملات کرتا تھا، قرضہ دیتا تھا، بڑی مہلتیں دیتا تھا، جب دیکھتا کہ وہ قرضہ نہیں لوٹا سکتا تو ان کو معاف کر دیتا تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ جب وہ مر گیا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا۔ حقوق و معاملات میں پرفیکٹ تھا وہ آدمی، اور اپنے نوکروں کو ہمیشہ یہ وصیت کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، لوگوں آج میں مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، نوکر۔ کل ہو سکتا ہے اللہ دولت دے کر تم کو بھی مالک بنا دے، تمہارے ہاتھوں کے نیچے 4 نوکر آ جائے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر قرضہ پوچھے قرضہ دو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تم نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اوپر کا ہاتھ اللہ تعالیٰ تم کو بنا کے رکھا، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ اور اصول کرنے میں جلد بازی مت کرو، گالی گلوچ نہ کرو، مہلت دو، سہولت دو، معاف کر دو۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند۔ جب وہ مر کر گیا، اللہ نے کہا کسی کو معاف کرنا، کسی کو مہلت دینا، یہ میری عادت ہے۔ جب تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا تو تیری اسی ادا سے میں خوش ہو کر تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ جا میری رضا سے جنت میں۔ حقوق و معاملات لوگوں کے ساتھ کرو تو نرمی سے کرو، کسی کے ساتھ عداوت و دشمنی سے مت کرو۔ 4 پیسے کمانے کی خاطر جھوٹے قسمیں مت کھاؤ، اور لوگوں کو ڈپلیکیٹ مال کو صحیح مال سمجھ کر دھوکہ دے کر تجارتیں مت کرو۔ اس لیے کہ ہر انسان کے سرین کے پاس قیامت کے دن ایک جھنڈا اللہ کھڑا کرے گا، ایک بڑا جھنڈا اللہ کھڑا کرے گا۔ وہ جھنڈا جو جتنا بڑا دھوکے باز رہے گا، اس کا جھنڈا اس کے سرین سے لگا ہوا اتنا بڑا اللہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ آج دیکھو ایک ہی جماعت میں ہم 50 آدمی ہیں، 50-100 مصلی ہیں، ہمارے 100 مصلیوں کے دلوں میں 100 قسم کے روگ ہیں، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں مجھے تب ایسا بولا تھا، انہیں میرے ساتھ ویسا کرا تھا۔ ہم ظاہر تو سلام کر کے خوشی اسلوبی سے ملتے ہیں، لیکن سینوں میں دنیا کا کینہ بھرا ہمارا پڑا ہے۔
अपने सीने को कीने से साफ करो, वरना कसम मेरे अल्लाह की, ना तुम्हारी नमाज कबूल होगी, ना तुम्हारी दुआ कबूल होगी, ना तुम्हारी इबादत कबूल होगी। जो मोमिन किसी मोमिन से 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करे, अल्लाह ताला ला यक़बल अल्लाहु लहू सरफन वला अदला, अल्लाह उसकी ना नमाज कबूल करेगा, ना फर्ज ना सुन्नत, ना उसकी कोई इबादत उसके सर का एक बालिश ऊपर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से डरो। नबी अलैहिस्सलाम अपने जमाने में एक सहाबी से 3 दिन लगातार कहते हैं, दुनिया में चलते फिरते किसी जन्नती को देखना चाहते हो, उस आदमी को देखो, वो जन्नती है। सहाबा मुड़कर देखते हैं, वो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। जाकर उनको पूछे कि भाई तुम करते क्या हो? अल्लाह के नबी ने तुमको जन्नत की बशारत सुनाई। साद बिन मुआज कहते हैं, मैं रात में सोते वक्त अपने नेकियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगता हूँ, और मेरे सीने को सारे लोगों से कीना साफ करके सोता हूँ। मेरे सीने में किसी के खिलाफ कीना नहीं रखता, मेरा सीना साफ करके मैं सोता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही जिन जिन लोगों ने मुझे गालियां दी, बुरा भरा कहा, मेरी गीबत की, चाड़ी चुगली किया, मैं सबको माफ करके सोता हूँ। तू भी उनको माफ करने की तौफीक दे, अगर जाने अनजाने में मुझसे उनको कोई तकलीफ पहुंची हो तो उनको माफ करने की तू भी तौफीक दे। ये दुआ करके सोता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, जानते हो साद बिन मुआज कौन है? 36 साल में 30 साल में ये इस्लाम कबूल करते हैं, तो इसको 6 साल में इनकी मौत होती है। सिर्फ 6 साल मुसलमान होकर जिंदा रहते हैं, 6 साल सहाबी रसूल बनकर जिंदगी गुजारते हैं। जब इनकी मौत होती है, आसमानों में अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता। साद बिन मुआज के मौत पर 70,000 फरिश्तों को अल्लाह दुनिया में नाजिल करता है इनकी नमाज जनाजा के लिए। इनसे भी बड़े बड़े सहाबी हैं, अंबिया हैं, किसी के मौत पर मेरे रब का अर्श नहीं हिला। साद बिन मुआज की वो क्या जिंदगी थी 6 साल की, जो अल्लाह का अर्श हिल गया। पढ़कर देखो साद बिन मुआज की सीरत। सारे सहाबा नबी को बोलते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान है अल्लाह के नबी। लेकिन ये जुमला नबी साद बिन मुआज को बोलते थे, फिदा का अबी व उम्मी या मुआज, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान है मुआज। वल्लाहि ला उहिब्बुका या मुआज, ऐ मुआज कसम मेरे अल्लाह की, मैं अल्लाह की कसम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हमारे नबी साद बिन मुआज को बोलते थे जुमला, और बोलते थे, साद तू मेरे साथ जन्नत में रहना चाहता है, ये दुआ कभी भी मत छोड़ना, जो फर्ज नमाज के बाद की ऊपर से 4 नंबर की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, इलाही तू मेरी मदद कर, मैं तेरा हमेशा जिक्र करूं, मैं तेरा हमेशा शुक्र करूं, मैं तेरी हमेशा अच्छी इबादत अदा कर सकूं, तू इन 3 मामलात में मेरी मदद फरमा। ऐसा कभी इन नेकियों को तू मत छोड़ना। अल्लाह के नबी कहते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज जरूरत है अपने हुकूक और मामलात को दुरुस्त करने की। इसी तरह आज के माशरे में दीनी उलूम को हासिल कराकर दुनियावी उलूम के साथ दीनी उलूम हासिल कराने की जरूरत है हमारे बच्चों को। हम सिर्फ दुनियावी उलूम सिखाने के चक्कर में पड़ते हैं। हमारा बच्चा, जैसे अल्लाह के नबी ने क्या कहा, जब बच्चा बोलने का काबिल बने, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे बोलना सिखाओ, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की सबसे पहले तरगीब दो। 7 साल का हुआ नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हुआ बिस्तर अलग करो। ये तालीम दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी, किसी बड़े से बड़े किसी माई के लाल ने नहीं दी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने पैगंबर के जरिए यह तालीम बच्चों से लेकर बड़ों तक, खबर में जाने तक, माँ के पेट से निकलकर खबर के पेट में जाने तक की तालीम अल्लाह के नबी के जबान से अल्लाह ने इस्लाम की रोशनास में दी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, बच्चे को बोलना सीखे, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरगीब दो, उसे नमाज की तालीम दो। हम सिर्फ नमाज, कलमा, रोजा, वजू इतना सिखाते, इसके अलावा हम कुछ नहीं सिखाते। बच्चा जैसे ही बड़ा हो, पहले प्ले होम, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ भाई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, बड़े से बड़ा डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। इस्लाम आपको नहीं रोकता, लेकिन इतना भी बड़ा इंजीनियर मत बनाओ कि वो दुनिया से मुकम्मल दीन से कोरा रहे। बाप मर गया, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बेटे को मैयत की नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती। नमाज अल्लाह अकबर बोलकर रकात बांधने पर तकबीर तहरीमा की नमाज में दुआ उसे नहीं मालूम। नमाज जनाजा के लिए खड़ा है, बाप की मैयत की मगफिरत की दुआ क्या मांगना ये नहीं मालूम। बाप जाकर खबर में सो गया, जमात वाले नमाज पढ़कर दफन कर डाले, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ना ये नहीं मालूम, माँ बाप के हक में की दुआ तक नहीं मालूम। इतना भी कोरा मत बनाओ। आज हमारे जहनों में एक बात बैठ गई,
کیا دین کی تعلیم فری, دنیا کی تعلیم پیسے پیسے دے کر, لاکھوں کا ڈونیشن دے کر MBBS پڑھائیں گے ہم لوگ, لیکن مفت میں ملنے والے مکتب کی تعلیم کو ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. کیوں؟ ہمارے دل میں قدرش نہیں. یہاں مفت میں ملتی نہیں مکتب کی تعلیم, مفت میں ملتی نہیں مدرسے میں تعلیم. کون سا مدرسہ فری میں ہمارے بچوں کو پڑھاتا, وہ مدرسے میں لے جائیں. کون سے مدرسے میں فیس کم ہے, وہ مدرسے. کیوں؟ آپ اپنے دین کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں پہ پیسہ نہیں خرچہ کر سکتے؟ ارے جو پیسہ دین کی تعلیم کے لیے خرچ کریں گے, اللہ عز و جل اس دنیا میں آخرت میں بے حساب آپ کو نوازے گا. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو. یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ بچے اگر تم مر کر قبر میں سو گئے, دیندار بنا کر جاؤ گے, تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اپنے بچوں کو مکتب ہو, مدرسہ ہو, تعلیم پیسے دے کر پڑھو, مفت میں تعلیم مت دلاؤ. یہ مت رکھو کہ مفت میں ملے گی تو ہی میں حاصل کروں گا. ارے مفت کا چکر مت رکھو. پیسے آپ اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں لائے, اللہ آپ کو دیا. اللہ کے دین کے راستے میں پیسے خرچہ کرنے میں کنجوسی مت کرو. اللہ کے راستے میں تو اللہ آپ کو بے حساب دے گا. اور آج کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہم رکھیں اور اپنی روزی روٹی کو حرام کاری سے بچائیں. آج حلال نہیں دیکھتے, حرام نہیں دیکھتے, ہم کمانے کے پیچھے پڑے ہیں. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, اے میرے بندو, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے میرے رسولو آپ پاک چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, نیک عمل کرو. حرام کا کھا کر نیک عمل کرو گے, اللہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. حلال کھا کر نیکیاں کرو گے تو اللہ قبول کرے گا. حرام کا پیسہ لے کر حج کرنے بھی جاؤ گے تو بھی اللہ آپ کا حج قبول کرے گا, نہ عمرہ قبول کرے گا. کوئی حج قبول نہیں, کوئی عمرہ قبول نہیں. شرط کیوں؟ حرام پیسہ ہے, حرام کا پیسہ, اسی لیے اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں, لا تدخلوا الجنت من غزی بالحرام, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی روزی روٹی حرام طریقے سے بڑی ہو. اگر آپ حرام پیسہ کماؤ گے, نمازیں پڑھو گے, روزے رکھو گے, عبادتیں کرو گے, کوئی عبادت اللہ آپ کی قبول نہیں کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک لقمہ حرام کا کھانے والے کی 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. سائنسدانوں نے اس حدیث پر سرچ کیا, ایک لقمہ کھانے والا 40 دن تک اللہ عبادت قبول. کئی کو بولے اللہ ایسا, ہمارے نبی کی حدیث ایسا کئی کو ہے. سرچ کرے انہوں, انسان کی باڈی پر سرچ کرے. ایک لقمہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں, اس کھانے سے جو بلڈ بنتا ہے, جو باڈی کی انرجی بنتی ہے, اس کا اثر 40 ڈیز تک باڈی میں رہتا ہے. اسی لیے اللہ کہا ایک لقمہ حرام کا کھاؤ گے 40 دن کی کوئی عبادت اللہ تمہاری قبول نہیں کرتا. ضرورت اس بات کی ہے چاہے روٹی چٹنی ہمیں کما کو کھان دے, حلال کی کما کر کھانا. حلال کی روٹی چٹنی تمہارے لیے بہتر ہے حرام کی بریانی سے. حلال کی جھوپڑ پٹی بہتر ہے تمہارے لیے حرام کے بلڈنگوں سے. حلال کی سائیکل بہتر ہے تمہاری حرام کے کاروں سے, انسٹالمنٹ پر لینے والے بڑے بڑے گاڑیوں سے. اس سے بہتر ہے آپ کی حلال وہ سائیکل جو کیش پیمنٹ دے کر تم لے کر آتے ہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حرام کاری سے بچو. ورنہ مسافروں کی, تہجد میں مانگنے والے کی باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک باپ جب بھی اپنے بچے کے حق میں دعا کرے کبھی اللہ رد نہیں کرتا. ایک مسافر جب بھی سفر میں دعا کرے کبھی اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور ایک مظلوم جب بد دعا کرے اللہ اس کی بد دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ایسی جب قانون اللہ بنایا تو ایک مسافر کی دعا اللہ نہیں سنتا. جب حرام کا کما کر وہ اللہ سے مانگے, یا ربی یا ربی, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر ربی ربی, اے میرے رب, اے میرے رب مدد فرما. اللہ بولتا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام ان یستجاب لک. تیرا کھانا پینا پہننا زندگی پوری حرام کی, تو ہی بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حلال لقمہ کما کر حرام کاری سے بچیں. اور اسی طرح میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ عز و جل پر اپنا کامل بھروسہ رکھیں, اللہ کی ذات پر اپنا کامل بھروسہ رکھیں. ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے آرکٹک ٹرن. آرکٹک ٹرن یوٹیوب پر گوگل پر سرچ کر کر دیکھو گے, ملے گا آپ کو. آرکٹک ٹرن اس پرندے کا نام. یہ پرندہ شمالی افریقہ سے اڑتا, شمالی امریکہ سے, اور جنوبی افریقہ کے جنگلوں کو انہیں ٹریولنگ کر کے جاتا 7 سمندروں کے اوپر سے. ورلڈ میپ میں آپ سرچ کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ان 7 سمندروں کے بیچ میں ایک بھی آئرلینڈ نہیں ہے, ایک بھی جزیرہ نہیں ہے. وہ پرندہ کہیں اسٹے کر سکے, کہیں اتر کر اپنی تھکان دور کر سکے, کہیں بھی نہیں. کتنے کلومیٹر سفر کرتا ہے, انہیں ٹریولنگ کرتا 90,000 کلومیٹر ٹریولنگ کرتا ہے پرندہ.
90,000 किलोमीटर। और जब एक बार उड़ना शुरू करता 19 दिन तक का कंटिन्यू उड़ता है परिंदा, 19 डेज, नथिंग स्टॉप, कहीं भी कोई स्टॉप नहीं इसके लिए, स्टॉप लेने के लिए कोई आयरलैंड भी नहीं, कोई जजीरा नहीं बीच में, बगैर नॉन स्टॉप 90,000 किलोमीटर 19 दिन तक कंटिन्यू उड़ता। साइंसदान इस परिंदे, वर्ल्ड का सबसे लॉन्ग जर्नी करने वाला परिंदा है, इस परिंदे को लेकर सर्च करें, कैसा उड़ता रंगा इन्हें, कैसा कब सोता रंगा, क्या खाता रंगा। वो परिंदे के अंदर हैरत अंगेज अल्लाह के करिश्मे, अपने 19 दिन का फूड अपने पेट में मैदे में ले उड़ता, उन्हें मैदे से निकालता, जुगाली देता, दूसरे मैदे में उन्हें पहुंचाता। एक तो फूड का इंतजाम हो गया, दूसरा उसका भेजा, आधा भेजा 1 घंटे के लिए सो गया तो आधा भेजा 1 घंटे के लिए जागता, फिर इधर का भेजा सुलाता, उधर का भेजा जगाता, आधा भेजे सुलाता, आधा भेजे जगाता, ऐसा 19 दिन तक उड़ता। कौन डायरेक्शन बताता उसे? एक फ्लाइट जहां से टेकअप करके लैंड करता, चाहे दिल्ली से लखनऊ जाए या मुंबई से बेंगलुरु आए या बेंगलुरु से चेन्नई जाए, एक फ्लाइट एक बार टेकअप करके लैंड करे तो एक एक सेकंड का डायरेक्शन सैटेलाइट और एयरपोर्ट में बैठे हुए लोग अपने डायरेक्शन उसे कंप्यूटर के जरिए देते रहते, उन्हें मार्क कैसा उड़ना, अब कितने फीट उड़ना, कैसा डायरेक्शन घुमाना, कब उन्हें कितने फीट नीचे करना, लैंड होने से पहले कहां उन्हें कैसा कैसा घुमाना, सब उसे सैटेलाइट के जरिए, एयरपोर्ट के जरिए डायरेक्शन कंप्यूटर के जरिए मिलते रहता। ये परिंदे को कौन डायरेक्शन दे रहा? रात के अंधेरे में, ऊपर भी अंधेरा नीचे भी अंधेरा, नीचे कोई बस्ती नहीं, नीचे कोई चराग नहीं देखकर डायरेक्शन करने, नीचे बादल ऊपर आसमान, पूरा अंधेरा, इधर ही चुनना का तो कौन डायरेक्शन बता रहा उसे? बारिश आए तो भी उड़ना, बर्फ पड़ा तो भी उड़ना, धूप आए तो भी उड़ना, छाँव आए तो भी उड़ना, दिन है तो भी उड़ना, रात आए तो भी उड़ना, गर्मी है तो भी उड़ना, सर्दी है तो भी उड़ना। कितने दिन तक? 19 दिन तक नॉन स्टॉप। अल्लाह की कुदरत जी है। ये बात मैं कई को अपने खुतबे में पेश करया। अल्लाह बोलता वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम परिंदों जैसा भरोसा करने वाले बन जाओ, लौ ततवक्कलून कमा यतवक्कलु तैर लयदखुलूनल जन्नह, जैसे परिंदा अल्लाह की जात पे भरोसा करते हैं वैसे तुम अगर भरोसा करने वाले बनो, अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। लआलमन्ना उम्मती, मेरी उम्मत के उन लोगों को क़यामत के दिन में जानता हूं, यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में जाएंगे, अफ़इदतुहुम कअफ़इदति तैर, उनके दिल परिंदों के दिल जैसे होंगे। बचा क्या? एक परिंदा सुबह सुबह अल्लाह के भरोसे पे उड़ता है, शाम तक खिला पिला के अल्लाह उसे वापस लौटाता है। हम क्यों नहीं करते ऐसा भरोसा अल्लाह की जात पे? क्यों हमारा अल्लाह हमारे लिए नहीं है काफी? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दह, अल्लाह बोलता क्या मेरे बंदों के लिए मैं काफी नहीं हूं? क्या मेरे बंदों के लिए मैं काफी नहीं हूं? हम अल्लाह को क्यों हमारा नहीं समझते, क्यों अल्लाह पे भरोसा नहीं करते? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी गलतियों को सुधारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, मुआशरे में अल्लाह ईमान और तक़वे वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको हलाल रोजी कमा कर खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हरामकारी से हमारी जिंदगियों की हिफाजत फरमाए, आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, रियाकारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।